پھر آپ نے اس سوال میں تحریر فرمایا ہے کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جب بھی ہم جماعت تبلیغ میں جاتے ہیں ہمیشہ یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اگر سر ڈھکا ہوا نہ ہو کھانے کے وقت تو آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ بھیا یہ فضول بات ہے، مت دخل دیں یہ جو بزرگ ہیں نا فتوے کی باتوں میں۔ شریعت نے جب پابندی نہیں لگائی تو تم کون ہو جو اپنی طرف سے پابندیاں لگاتے ہو؟ ایک مستحب عمل بھی آدمی اپنے پاس سے شریعت میں داخل نہیں کر سکتا، اور ایک مکروہ کام کو صرف اپنی رائے سے وہ نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ اللہ نے ٹھوس اور گہرا علم نہ دیا۔ یہ بات سراسر غلط۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی کا پہننا بھی ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ عام طور پہ آپ کا سر اقدس ڈھکا ہوا ہوتا تھا، امامہ پگڑی بھی باندھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سادہ سی سفید ٹوپی کا بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ڈھپا ہوا ہوتا تھا، بس یہ بات۔ اب اس پہ عمل دلیل لائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہمیشہ ڈھپا ہوا ہوتا تھا، یا اس پہ دلیل لائیں کہ نہیں کھاتے وقت تو ٹوپی اتار کے ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ ہم صرف یہ سوچ سکتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اس سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا ہی ہو، اشارہ ہی فرمایا ہو کہ جب بھی کھانا کھاؤ سر ڈھانپ کے کھانا کھاؤ۔ فقہ کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، البحر الرائق ہے، کنز الدقائق کی شرح، ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے وہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ لوگ کہتے تھے ان کی عمر تھوڑی ہوئی، شاید 54-55 برس رہی ہوگی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہتے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے آدمی۔ صاف لفظوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ مکشوف الراس والعقل مکشوف الراس، اور ننگے سر کھانا کھانا اور عید الاضحیٰ میں قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ کھانا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ عید الاضحیٰ میں صبح نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپسی پہ جانور ذبح کیا، پھر اس کے گوشت میں سے کچھ کھایا۔ لیکن اگر کوئی یہ نہ کرے تو فرماتے ہیں کہ والمختار، صحیح فتویٰ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ سر ڈھانپ کے کھانا کھائے بہت اچھی بات ہے، بال نہ گر پڑیں، عزت ادب احترام ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کھاتا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں وہ قربانی کے گوشت کی بجائے پہلے کچھ کھا لیتا ہے، مثلا چائے پی لیتا ہے، فجر پڑھ کے آئے اور چائے پی اور نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو اس پہ کون انگلی اٹھا سکتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں۔ زیادہ بہتر یہ تھا، لیکن اسے پیاس لگی ہے، اس کے سر میں تکلیف ہے، کوئی بھی عذر نہ ہو بھیا، اس نے ایک کپ چائے پی اور چلا گیا، کون ہے جس کو کہہ سکے کہ شریعت کے خلاف کیا ہے؟ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں درست ہیں۔ شامی لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ ولا بأس بالعقل متکئا او مکشوف الراس فی المختار، صحیح اصل فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کر کھانا کھاتا ہے یا اس کا سر کھلا ہوا ہے، یعنی کوئی چیز سر پہ نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس کی درست۔ یہاں پہ آپ ایک بات غور فرمائیے، ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف حدیث لکھتے ہیں، اور اگر ان کی نیت میں فطور ہے تو اللہ ہی ان کا حساب لے، یوں گمراہ کرتے ہیں حدیث کے معاملے میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث تو اس وقت مانے جب تم کوئی حدیث میں درک رکھتے ہو، حدیث شریف کو تو اس وقت مانے جب تم نے کہیں بیٹھ کے پڑھا ہو۔ حدیث 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 حدیث، ہم نہیں مانتے ان حدیث کو، ہم پھر کہتے ہیں ابن حجر کہیں، نووی کہیں، عینی کہیں،
رحمہم اللہ، ان کا قول تو بہت بڑی بات ہے، ان کے جوتے ہمارے سر رحمہم اللہ، انہوں نے زندگیاں کھپائیں۔ آپ کو بتائیں عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے برس لگائے بخاری کی شرح میں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 25 یا 27 سال میں یہ شرح لکھی ہے، 13-14 جلد۔ دھوکہ اس طرح دیتے ہیں کہ ایک حدیث لکھیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی کمائیاں حرام ہیں، اور ان میں آپ نے فرمایا عورت کی جو اجرت ہے ولیعذ باللہ، اور کتے کی جو اجرت ہے، کتے کو بیچا خریدا، اور ساتھ لکھیں گے دیکھو حنفیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کتے کی خرید و فروخت جائز ہے۔ ایک طرف یہ حدیث لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا، میں جو ہوں نا، دیکھو میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ دوسری طرف شامی کا یہ جزیہ لکھ دیں، شامی میں لکھا ہے حنفیوں کے یہاں کہ کوئی حرج نہیں ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانے میں۔ اب ایک بچہ جب پڑھتا ہے کہ حدیث یہ آئی ہے، حنفی یہ کہتے ہیں، تو اس کے دل میں حنفیت کے خلاف جرمز، بیج بونا، تاکہ اسے سکھایا جائے کہ تقلید حرام ہے۔ امت کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت 3 ہے: جہالت، سب فتنوں کی ماں، سادہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا اور دے رہے ہیں درس قرآن، سبحان اللہ۔ امت کی پوری تباہی پھر گئی ہے جذباتیت، گالیاں بکنا، جذباتیت، 4 دن ٹک کے پڑھا نہیں جاتا اور جان قربان کرنے کو تیار۔ اور تیسری عدم تقلید۔ یہ 3 فتنے اس امت کے ہمارے دور میں ہیں جس کو عمر بھر ہم دیکھتے رہے۔ ایک جہالت، ان سب فتنوں کی ماں، ایک عدم تقلید، اور ایک جذباتیت۔ یہ 3 فتنے ہماری امت، اس امت میں پھیل گئے ولیعذ باللہ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کتے کی بات تھی نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتے پہ کسی نے محنت کیا، مثلا اسے سدھایا، کتے کو شکاری کتا بنا دیا، ایجنسیز، انٹیلیجنس، یہ کتا سامان ایئرپورٹ پہ رکھا اور کتے سونگنے آ گئے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اب اس کتے پہ محنت کیا، مثلا اس نے 10,000 روپے خرچ کیے، گورنمنٹ نے اس پہ 50,000 خرچ کیے ہیں۔ اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کتے کو لاکھ میں بیچو یار، 50,000 یہ بزنس ہوا ہے، ₹1,00,000 واپس ملنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ جائز ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کتا ہے، اس لیے کہ اس پہ محنت ہوئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، شکاری کتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کے شکاری کتے کو مار دیا، جو بھی وجہ ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے جا کے شکایت کر دی، کہا امیر المومنین، مدینہ منورہ میں قضا بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اس نے کہا حضرت یوں میرا کتا تھا، شکاری کتا تھا، اس نے مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شکاری کتے کے مارنے کے عوض میں 20 اونٹ اس کو کہا ادا کرو۔ آپ آج بھی اندازہ لگا لیں ایک شکاری کتے کی قیمت کیا ہے، اور 20 اونٹوں پر کتنا پیسہ لگتا ہے، 20 اونٹ کا جرمانہ کیا۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو ہم کیسے کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتے کی قیمت حرام ہے؟ اس کتے کی جو جنگلی کتا ہے جس پہ انسانوں کی محنت نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس کتے سے تھی، اس سے نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹیک لگا کے کھانا مت کھاؤ، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، بہت زیادہ متکبر آدمی ایسے کھایا کرتے تھے، اور جس آدمی کے دل میں کبر ہے ہی نہیں، جو متکبر کیا بیچارہ سیدھا سادہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، کوئی اتنی زیادہ ان کے دل میں کبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔
ٹیک لگا لیتی ہیں، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں بات، ٹیک لگاتے ہیں، کیا کبر کی بات ہے، اس کو بھی ہم کہیں نہیں 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 تم تو حدیث کے خلاف. ایسے نہیں ہے بھائی، ہر بات کرنے کے لیے کوئی موقع ہوتا ہے. فتوے کے لیے، کسی پہ فتویٰ لگانے کے لیے اس کی حالت کو بھی دیکھا جاتا ہے، شخصیت کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہ وہ مرض ہے جو کافی صدیوں سے مرض عام ہو گیا کہ جاہل آدمی نے پڑھنا نہیں ہے، حدیث میں یوں ہے، حدیث میں یوں. یار یہ ساری احادیث ہم نے بھی پڑھی ہیں، ہمارے اساتذہ بھی پڑھی ہیں، کسی کو اتنی عقل نہیں آئی جو تمہیں اب عقل آ رہی ہے. اساتذہ فرماتے تھے یک من علم را دہ من عقل باید کر. ایک من علم کو سنبھالنے کے لیے نا بچے کو 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے. اسی شامی رحمۃ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ننگے سر بھی کھایا جا سکتا ہے. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پگڑیوں کا ذکر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپیوں کا ذکر ہے، زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی. ابن قیم بہت بڑے صوفی تھے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے، اسی لیے اللہ نے صوفیوں ہی کے درمیان ان کی قبر کے لیے جگہ ان لوگوں کو دی. زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی اوڑھتے تھے بغیر امامہ، بغیر پگڑی کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے بغیر ٹوپی رکھے. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت سی چیزیں ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پگڑی تھی، اس کا نام تھا صحاب بادل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پگڑی تھی، اور انہوں نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ شاشیہ اس کا نام تھا. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو سردی سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ٹوپی پہنتے تھے کہ سر مبارک، کان، یہ سب کے ساتھ ڈھپے جاتے تھے اس سے. اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس سے کان بھی اس کے اندر ہی چھپ جاتے تھے، عام طور پہ سفر میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹوپی کی اونچائی اتنی تھی کہ اسے اپنے سامنے رکھتے تھے اور سترہ بنا لیتے تھے نماز میں، اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے تاکہ کوئی بھی آنے جانے والا ہے تو گزر جائے، رکاوٹ پیدا نہ ہو.